بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو الواضح ہم پڑھیں گے، جس کی بحث افعال بناء الامر اور جزء ثانی چل رہا ہے، اور صفحہ نمبر 23 اس صفحے پر دوسرے حصے کی احوال بناء امر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ماضی کے احوال کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ماضی کے کیا احوال ہوتے ہیں۔ اب ہم امر بناء امر کے احوال، یعنی اب مبنی جو ہے، امر تو مبنی ہوتا ہے لیکن اس کے کیا کیا احوال ہیں، اس کی کنڈیشن کس کس طرح کی ہوتی ہے، وہ پڑھیں گے۔ مثالیں دیکھیں، میں ترجمہ کروں گا ترتیب وار ترجمے کے مطابق آپ ہر ایک کا معنی سمجھ لیجیے۔ نظف اسنانک بعد الاکل، صاف کرو اپنے دانتوں کو کھانے کے بعد۔ تمہل فی سیرک، ویسے کھانے کے بعد لکھا ہوا ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانے سے پہلے ہی دانت صاف کرنے چاہیے۔ کھانے کے بعد یعنی یہ مراد ہی ہوگا کہ جب بیچ میں رات وغیرہ میں کھانا کھائیں، دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا، تو کھانے کے بعد دانت صاف کرنے، جیسے مسواک کرنا، یہ مراد ہوگا۔ تمہل فی سیرک، ٹھہر کر چلو، ٹھہر کر یعنی اپنی چال میں آہستگی اختیار کرو، مطلب ٹھہر کر چلو۔ استمع نصح الطبیب، غور سے سنو طبیب کے نسخوں کو، نصیحت کو۔ استیقظنا مبکرات، جلدی جاگ جاؤ، جلدی جاگ جاؤ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو ہے مؤنث ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے نا، یعنی تم جلدی جاگ جاؤ اے عورتوں۔ اجدنا طبخ الطعام، اجدنا کا مطلب ہوتا ہے اس کو وہ کرنا، یعنی پختہ کرنا، یعنی کھانے کے پکانے کو پختہ کرو، یعنی اچھی طرح پکاؤ۔ حذبنا اولادکن، اب تہذیب سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ آگے تجنبن المزاح الکثیر، بچو، ضرور بچو، کثیر مزاح سے۔ عاشرن اخوانک بالمعروف، اچھا سلوک کرو، معاشرت کرو، سلوک کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ اخرجن الی الحقول، ضرور نکلو، اچھا اوپر بھی عاشرن بھی ہو، ضرور اچھا سلوک کرو، ضرور لگے گا، ضرور نکلو کھیتوں کی طرف۔ احفظن عہد الصدیق، یاد کرو، اب یہ جو ہے نا، یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، فعل امر واحد مؤنث۔ یاد کرو یعنی حفاظت کرو دوست کے وعدے کی، عہد کی۔ احسنن الی الناس، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اوقد، روشن کرو، مصباحک، اپنے چراغ کو۔ الق الشبکۃ یا صیاد، پھینکو جال اے شکاری۔ ادعو الطبیب، بلاؤ طبیب کو۔ تحرص الصدق فیما تقول، سچائی کا ارادہ کرو سچائی کا ان میں جو تم بولتے ہو، یعنی اپنی گفتگو میں سچ کا ارادہ کرو، سچ بولو۔ افتحا نوافذ الحجرہ، تم دونوں کھولو اکرما ضیوفکما، اکرما یعنی عزت کرو اپنے دونوں مہمان، تم دونوں اپنے مہمانوں کی عزت کرو۔ احضرا شجرۃ النبکی، نبکی کہتے ہیں بیری کے درخت کو نا، بیری
اہززا مطلب ہلانا، تم دونوں ہلاؤ بیری کے درخت کو، اجمعوا ثمر البستان، تم سب جمع کرو باغ کے پھلوں کو، استحموا فی النہر، تم سب غسل کرو نہر میں، اخرجوا الی الحقول، تم سب نکلو کھیتوں کی طرف۔ اب آگے رتبی اثاث الحجر، یہ یا جو یا مخاطبہ کی ہے اور یہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطب امر، کہ ترتیب سے رکھو کمرے کے سامان کو، اغلقی باب الدار، تم گھر کے دروازے کو بند کرو، احفظی درسک، اپنے سبق کو یاد کرو۔ اب اس مثال میں ہم غور کرتے ہیں، اس فعلی امر کی مثال میں دیکھیں جب پہلی 3 مثال میں ہم غور کرتے ہیں نا، تو اس میں دیکھیں کہ جو فعل امر نظف، تمہل، استمع، یہ 3 فعل امر ان کا جو آخر ہے نا اس میں حرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح استعی 4، 5 اور 6 جو مثالیں ہیں، ان میں بھی جو فعل کا جو آخر ہے یعنی آخری کلمہ وہ صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تینوں بلکہ 6 مثالیں ہیں، ان 6 مثال یہ صحیح الآخر ہے، آخر یہ فعل صحیح الآخر ہے، تمام کے تمام افعال صحیح الآخر ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارے فعل امر نا، اس میں سے جو پہلے ہیں فعل امر پہلے 3 ان کا آخر ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس فعل 3 پہلے امر جو ہیں ان کی جو آخر ساکن ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون۔ اب 4، 5 اور 6 دیکھتے ہیں، یہ صحیح الآخر تو ہیں، لیکن جب ہم ان کا آخر دیکھتے ہیں تو وہ سکون نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے، تو ہم ان کو کہیں گے یہ فعل امر مبنی علی الفتح ہے، یہ فعل امر مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلے آتے ہیں 7، 8 اور 9۔ 7 اور 9 میں دیکھتے ہیں تجنبنا، تو ان میں آپ کو نون ثقیلہ بھی ملتا ہے جو تاکید پیدا کرتا ہے، اور 10، 11، 12 ان میں نون خفیفہ ملتا ہے جو بھی تاکید پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم 7، 8 اور 9 میں دیکھتے ہیں کہ یہ فعل امر تو ہے لیکن آخر جو ہے تینوں مثالوں میں مفتوح ہے، تو ہم اس کو کہیں گے مبنی علی الفتح یا مبنی بر فتح۔ اور 10، 11، 12 مثال میں یہ فعل امر نون خفیفہ کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبنی علی السکون کیونکہ یہ سکون کے ساتھ ہے۔ اب 13، 14، 15 میں دیکھتے ہیں، 13، 14، 15 میں دیکھتے ہیں کہ الکی ادعو تحرا، تو اس میں ہمیں 3 جو حروف اصلیہ ہیں وہ نہیں ملتے، یعنی ان میں 3 حروف اصلیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یار اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حرف جو ہے نا وہ محذوف ہے، کوئی نہ کوئی حرف محذوف ہے آخر کا، وہ ہے حرف علت۔ یعنی اس مثال میں حرف علت کیا ہے، ان تینوں مثال میں حرف علت محذوف ہے، تو حرف علت محذوف ہونے کی وجہ سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مبنی ہے، تو کون سا والا مبنی ہے، سکون ہے، فتحہ والا ہے، کسر والا ہے، ضمہ والا مبنی ہے، کون سا ہے؟ تو علامت مبنی نہیں ہے اس میں، جو سبب جس کو ہم کہیں بنا کا سبب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم اس کو یہ بات کہیں گے کہ یہ مبنی ہے مبنی علی حذف حرف علت، مبنی علی حذف حرف علتی، یعنی حرف علت کے حذف پر مبنی ہے، یہ ان کو یوں کہیں گے۔ اور یہ جو تینوں افعال ہیں نا، چونکہ ان کے آخر میں حرف علت پایا جاتا ہے جو کہ امر کی وجہ سے محذوف ہو گیا اور فعل مضارع وغیرہ میں موجود تھا، تو ہم ان افعال کو کہیں گے معطل الآخر، معطل الآخر افعال کہیں گے، یہ معطل الآخر افعال ہیں اور مبنی علی حذف حرف العلت ہے، حذف حرف العلت یوں کہیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حرف علت کے حذف پر مبنی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب 16، 17، 18 میں دیکھیں تو ان میں ہمیں ملتا ہے آخر میں الف، کیا ملتا ہے ہمیں؟ الف تثنیہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور الف تثنیہ ملتا ہے، اور جب ہم ان کی مضارع میں جاتے ہیں تو یہی الف تثنیہ کے ساتھ
ہمیں نون اعرابی بھی ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ نون اعرابی. جیسے یفتحانی، ٹھیک ہے، یکرمانی، تو نون اعرابی ملتا ہے. جب ہم امر بناتے تھے نون اعرابی گر جاتا ہے. تو نون اعرابی گر جانے کی وجہ سے ہم اس میں بھی یہی کام کریں گے کہ یہ مبنی تو ہیں لیکن مبنی علی حذف نون ہے. مبنی علی حذف نون، حرف نون بھی بول سکتے ہیں، مبنی علی حذف نون بھی بول سکتے ہیں. یعنی نون کے حذف پر مبنی ہے. نون سے مراد نون اعرابی، نون اعرابی کے حذف پر مبنی ہے. اسی طرح 19، 20 اور 21 مثال میں دیکھتے ہیں. اجمعوا، استحموا، یہ بھی جمع کے صیغے ہیں اور ان میں بھی نون اعرابی تھا جو امر بنانے کی صورت میں گر گیا ہے. تو ہم اس میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو مبنی ہے حرف نون کے حذف پر ہے، حذف نون پر مبنی ہے. مبنی علی حذف نونی، حذف نونی کہ نون کے حذف پر، یعنی نون اعرابی کے حذف پر کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، یوں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مبنی کی حالت ہو گئی. آخر ہے 22، 23 اور 24 میں جو کہ آخری ہیں رتبی اگلی کی. اس میں جو یا ہے نا، یا مخاطبہ ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہے. اے عورت تم جو ہے یہ کام کرو. تو رتبی اگلی کی احفظی. اب اس کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں آخر میں یا ہے تو کیا یہ مبنی علی السکون ہوگی؟ نہیں، یہ مبنی علی السکون نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو آخر ہے نا وہ نون اعرابی تھا. ٹھیک ہے، اس کا آخر کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ایسے پتہ چلا جب ہم اس کی فعل مضارع پر آتے ہیں. اچھا، ہم بار بار فعل مضارع کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امر جو بنتا ہے نا وہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. تو ہم اصل کی طرف لوٹیں گے نا. تو اصل کیا ہے؟ اصل میں ہم دیکھتے ہیں وہاں فعل مضارع، رتی بھی فعل امر کا صیغہ. یہ جو بنا ہے نا، یہ بنا ہے جیسے اوپر یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی تضربنا، تضربینا تضربینا تضربانی. یہ جو تضربینا ہے نا اس سے بنا ہے رتبی. تضربینا کے آخر سے نون اعرابی گر گیا اور پھر وہی موڈیفیکیشن ہوئی، ترمیم ہوئی، تو رتبی یوں کر کے ہو گیا. تو ان تینوں مثالوں کے اندر نون اعرابی تھا جو فعل امر بنانے کی صورت میں گر گیا ہے. تو اس کو بھی ہم یوں کہیں گے کہ یہ مبنی علی حذف نون ہے، نون کے حذف پر مبنی ہے. تو ہمیں مبنی کی کافی سارے حالتیں پتہ چل گئیں کہ جو ہے مبنی علی السکون بھی ہوتا ہے، مبنی علی الفتحہ بھی ہوتا ہے، اور مبنی علی حذف حرف العلت بھی ہوتا ہے، مبنی علی حذف نون بھی ہوتا ہے. یہ جو تقریباً 3، 1 فتحہ 1 سکون 2 اور حرف علت 3 نون 4، یہ 4 حالتیں ہمیں پتہ چلی. یعنی مبنی کے جو احوال ہوتے ہیں نا وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. مبنی کے احوال 4 قسم کے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فعل امر مبنی تو ہوتا ہے لیکن مبنی علی الکسر نہیں ہوتا اور مبنی علی الضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، احوال مبنی میں یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبنی فعل امر تو ہوگا لیکن وہ فعل امر 4 میں سے کوئی ایک ہوگا، اور مبنی فعل امر مبنی علی الضم نہیں ہو سکتا اور مبنی علی الکسر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب ہم قاعدے میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں نا، یہ بحث میں یہی چیز لکھی ہوئی جو میں نے آپ کو سمجھا دی اپلائی کرتے ہوئے. بحث میں تمام چیزیں یہی لکھی ہوئی. قاعدے میں کہہ رہے ہیں یبنی فعل الامر علی السکون. فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے اذا کان صحیح الآخر، جب فعل امر صحیح الآخر ہو، ولم یتصل بہ شیء، اور فعل امر کے ساتھ کچھ بھی متصل نہ ہو، کچھ بھی ملا ہوا نہ ہو. وکذالک اذا اتصلت بہ نون النسوہ، اور اسی طرح اس وقت بھی مبنی ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ نون نسوہ متصل ہو. اب اس کو استثناء بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کہا کچھ بھی متصل نہ ہو، پھر کہا کہ متصل نون نسوہ ہو، یعنی سوائے نون نسوہ کے
کچھ بھی متصل نہ ہو. نون نسوہ متصل ہوگا مبنی علی السکون، ٹھیک ہے، کچھ بھی متصل نہیں ہوگا مبنی علی السکون. اور جب متصل ہوگا جیسے کہہ رہے ہیں آگے بولیں وَيُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ إِذَا اتصلت بِهِ نون التاکید، اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے جب متصل ہو اس کے ساتھ نون تاکید، چاہے وہ نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ. وَيُبْنَى عَلَى حَذْفِ حرف العلة إِذَا كَانَ مُعْتَلُّ الآخر، اور فعل امر مبنی علی حذف حرف العلت ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ معتل الآخر ہو. وَيُبْنَى عَلَى حذف النون إِذَا اتصلت بِهِ الف اثنین او واو جماعت او یاء مخاطبۃ، اور حذف نون پر مبنی ہوتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ الف تثنیہ یا واو جماعت یا یاء مخاطبہ متصل ہو، تب حذف نون ہوتا ہے. اس نون سے مراد نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے، نون سے مراد نون اعرابی ہے. آگے جو ہے ہماری تمرینیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں.